بستی میں کس سے پوچھیں اسے کیا پسند ہے, تحفے خریدتے ہوئے دل فکر مند ہے. بہت پتہ ہے مجھے پیار کیسے کرتے ہیں, مگر یہ کام لگاتار کیسے کرتے ہیں. ارے واہ. مگر یہ کام لگاتار کیسے کرتے ہیں, پڑا ہوں صورت خام آئینہ تیرے آگے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز پر پروگرام شاعروں سے کریں باتیں فریال شیخ کے ساتھ. اس وقت نوجوان شعراء میں بہت اچھا اضافہ ہوتا ہوا دیکھنے کو مل رہا ہے. ایسے ہی ایک آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے بہت خوبصورت شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بہت خوبصورتی سے شعر بنتے ہیں اور اچھوتا خیال رکھتے ہیں. ان کا شعر دیکھیے کہ سینے میں بھر رہا ہے غبارے شکستے دل, مجھ کو گلے لگاؤ میری سانس بند ہے. جناب راز احتشام, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ان دا شو. وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا, تو آپ کا جو نام ہے یہ تو غالباً راز آپ کا تخلص ہے, تو تخلص نام کے آگے لگایا جاتا ہے, یہ آپ کو پہلے لگانے کا کیا خیال آیا؟ اس کا مجھے یہ لگتا ہے, پہلے تو یہ کہ تخلص میں نے ایسے رکھا کہ 2007-8 میں نے جب لکھنا شروع کیا تو 8 میں تو فراز صاحب کے انتقال کے بعد میں نے سوچا کہ فیک آرٹ کے جو راز بچے گا وہ میں تخلص رکھ لیتا ہوں. تخلص تب چاہیے تھا, تب میں نے جو شروع میں تخلص رکھے تھے وہ ناقابل اشاعت ہیں, وہ بتا نہیں سکتا, بہت مذاق اڑے گا, تو اس لیے راز بہرحال بہتر تھا. اور یہ سمجھ نہیں تھی کہ راز پہلے لگانا ہوتا ہے یا بعد میں, تو لگا دیا اور اب ایسے ہی چل رہا. پھر آپ کو فراز صاحب کو ہی پڑھ کے شوق ہوا تھا شاعری کا؟ فراز صاحب کو بہت پڑھا. ان دنوں میں اور بہت سے شاعر تھے, ساگر کو بہت پڑھا تب, اقبال کو بہت ہی زیادہ پڑھا, تو بہت سے اور بھی بہت سے نام ہیں جن کو پڑھا. پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا, تو نتیجتاً میں بھی اسی کام میں لگ گیا. ٹھیک. اچھا, آپ ویسے تو آزاد کشمیر سے تعلق ہے, تو یہاں کے شاعروں سے آپ کو کیسا رسپانس ملا, ویلکم کیا گیا, سپورٹ ملی؟ ہاں, ایک تو یہ کہ میرا جو ابتدائی ساری زندگی ہے وہ میرپور میں گزری, میرپور آزاد کشمیر میں, اور وہاں تو جو 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 امیڈیٹ سینئرز تھے یا بڑے تھے مجھ سے, انہوں نے تو جس قدر ویلکمنگ وہ تھے, مجھے نہیں لگتا کہ شاید اردو دنیا میں یا کسی بھی لٹریری یا آرٹسٹک دنیا میں اتنا ویلکمنگ کوئی آدمی ہو سکتا ہے جتنے وہ لوگ تھے, تو وہ بہت زیادہ تھے. اور پھر میں یہاں لاہور میں آ گیا, اور لاہور میں بہت سا وقت, وہ حسرت کا شعر ہے کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. کیا بات. تو وہی میں نے آپ کو بتایا کہ میں یہ سوٹ کسی میٹنگ کے لیے پہنا تھا, میں نے کہا یہ ساتھ انٹرویو بھی دے دوں. تو یہاں 10 سے 12 گھنٹے انگریزوں کی نمک خواری جو ہے اس میں مبتلا رہتے ہیں. تو شعر کو وقت میں بھی بہت کم دیتا ہوں, اور جتنا میں شاعروں سے یا ان سے ملتا ہوں, جتنی محبت ان سے مجھے ملتی ہے, میرا خیال ہے کہ میں اوور بلیسڈ ہوں, اوور لوڈ ہوں. مجھے اتنا شاید میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا. اچھا, آپ نے بیت بازی بھی ایک عرصہ جاری رکھی, تو اب اسے کیوں نہیں کنٹینیو کیا؟ اچھا, بیت بازی میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. ہوا یہ کہ وہ جو بیت بازی ہم نے ARY پہ کی, وہاں وہ ایک تو بیت بازی ہوتی ہے اور اس کے اختتام پہ وہ لفظ بتاتے ہیں, اور آپ کو پھر بزر بجتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو فوراً 3-4 سیکنڈ میں شعر سنانا ہوتا ہے. تو ہمارا ایک دوست کہتا ہے کہ جب بزر بجتا ہے تو لگتا ہے دوزخ کے دروازے کھل گئے. تو جو بزر والی بدعت ہے اس میں, اس کی وجہ سے مجھے لگا کہ یہ چھوڑ دینا چاہیے, یہ کام خاص اسٹریس لینا نہیں چاہیے, اور ابھی عمر بہت بڑی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو آپ کو کیسی شاعری پسند ہے؟ کس طرح کی آپ کو چیز جو ہوتی ہے شعر میں وہ اٹریکٹ کرتی ہے, کیا پسند آتا ہے؟ کرافٹ ہے, اس کے بنت ہے, کیا چیز ہے؟ درخت زرد میں جون صاحب نے ایک مصرع ہے جون صاحب کی نظم اس درخت زرد میں کہ وجود و شعر یہ دونوں ڈیفائن ہو نہیں سکتے. اب انگریزی کا لفظ بھی ہے بیچ میں دیکھیں, تو وجود اور شعر کی ڈیفینیشن یا اس کو لفظوں میں بیان کر پانا میرا خیال ناممکن ہے. یعنی میں ایسے کہتا ہوں کہ شاعری کی جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں, ان جتنی بھی ڈیفینیشنز آج تک انسانوں نے کی ہیں, اس کو اگر ایک ڈبے میں بند کر دیں تو اس ڈبے کے علاوہ جو ہے وہ شاعری ہے.
تو اگر جو بات کہنے میں آ گئی وہ تو اس وجہ سے شعر ہوتا ہے، وہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یعنی شعر ہوتا ہے، وہ اپنے اندر کچھ محاسن نہ بھی رکھے تو شعر ہی ہے، وہ کچھ پتہ نہیں چلتا اس کا. ٹھیک ہو گیا، آپ ہمیں اپنا کچھ سنائیے. اچھا، ابھی جس شعر کا میں نے پہلے انٹرو میں ذکر کیا، آپ ہمیں وہی غزل سناتے. میں سنا دیتا ہوں. وہ غزل ایسے ہے کہ بستی میں کس سے پوچھیں اسے کیا پسند ہے. ارے بستی میں کس سے پوچھیں اسے کیا پسند ہے، تحفے خریدتے ہوئے دل فکر مند ہے. کیا کہنے. بہت شکریہ. تحفے خریدتے ہوئے دل فکر مند ہے، محتاط ہو کے چلنا ہے دل اے سبکتگین. ارے واہ. محتاط ہو کے چلنا ہے دل اے سبکتگین، اب اس ہرن کے پاس بھی اپنی کمند ہے. کیا کہنے. اب اس ہرن کے پاس بھی اپنی کمند ہے، سینے میں بھر رہا ہے غبارے شکست دل. کیا کہنے. سینے میں بھر رہا ہے غبارے شکست دل، مجھ کو گلے لگاؤ میری سانس بند ہے. بہت خوبصورت شعر ہے یہ. مجھ کو گلے لگاؤ میری سانس بند ہے. اور اس شہر انتشار میں ایسے ہجوم میں، اس شہر انتشار میں ایسے ہجوم میں، جس کو نہیں ہے ہوش وہی ہوش مند ہے. جس کو نہیں ہے ہوش وہی ہوش مند ہے. ارے واہ. اور تم کہہ رہے ہو اب کوئی رستہ نہیں بچا، تم کہہ رہے ہو اب کوئی رستہ نہیں بچا، کیا شاہ راہ ترک تعلق بھی بند ہے. کیا شاہ راہ ترک تعلق بھی بند ہے. اٹھ اٹھ کے داد دیتا ہے اپنے ہی شعر کو، راز احتشام تو بہت خود پسند ہے. کیا بات. لیکن آپ کی شاعری اس طرح کی ہے بھی کہ خود سے داد دی جا سکے. اچھا، ہمیں آپ کی شاعری میں ایک نیا تخیل دیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ سب آپ کی پرسنل آبزرویشن ہے، ایکسپیرینسز ہیں. کیا کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں، مجھے زیادہ شاید اس کا کوئی اچھا جواب میرے پاس نہ ہو. یہ ضرور ہے کہ وہ تارڑ صاحب نے شاید نصیب لال سے ایک بار پوچھا تھا پی ٹی وی پہ کہ آپ کا گائیکی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو نصیبوں نے جواب دیا تھا کہ گائیکی کا مجھے نہیں پتہ، گا لیتی ہوں. تو مجھے نہیں پتہ کہ اس میں آبزرویشن ہے، مطالعہ ہے، یا ایک الگ ہونے کی ایک خواہش ہے، یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ میں لکھ لیتا ہوں اور وہ اس میں ایک تازگی ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ اتنا مجھے پتہ ہے، یا لوگ بتاتے ہیں. لیکن کہیں سے آپ کچھ پک بھی کرتے ہیں، اپنا جو انوائرمنٹ ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہو ارد گرد، اس سے کچھ لیتے ہیں. یعنی شعر کی انسپریشن ظاہر ہے ماحول سے آتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں کیا کیا اٹھاتا ہوں ارد گرد سے، اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ پھر مجھ پہ الزام آئے گا کہ میں لوگوں کے شعر اٹھاتا ہوں. اچھا، ٹھیک ہو گیا. تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو اچھا، تو آپ انٹرنیٹ اور بک ریڈنگ میں سے کسے پریفر کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو ایک سارٹ آف ملینیلز اور جین زی میں جو بیسک ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ملینیلز ہیں ہم نے کتاب سے پڑھا. ہم نے کتاب میں جب لفظ پری پڑھا تو ہم نے پری اپنی امیجینیشن کے مطابق بنا لی. لیکن اب جین زی جو ہیں وہ جب پری دیکھتے ہیں اسکرین پہ تو وہ ان کی امیجینیشن کو لمٹ کر دیتا ہے. وہ جب بھی پری کا سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں وہی پری آتی ہے جو انہوں نے کسی اینیمے میں یا کسی کارٹون میں یا کسی مووی میں دیکھ لی. تو کتاب ہی وہ چیز ہے شاید. وہ یہ آخری صدی ہے، کتاب سے عشق والا مصرع بھی ہے، لیکن یہ آخری نسل بھی ہے جس کی امیجینیشن اور قوت متخیلہ جس کو کہتے ہیں وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کیونکہ انہوں نے لفظ سے تخیل بلڈ کیا ہے، اسکرین سے نہیں کیا. تو پرسنلی کتاب سے بہتر کوئی شے نہیں سمجھتا. لیکن فلمز بھی دیکھتا ہوں اور وہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھا سبسٹیٹیوٹ ہے، لیکن کتاب کو بہرحال ہر دیگر مینز آف انفارمیشن پہ ترجیح دیتا ہوں. اچھا، جو انتظار کی کیفیت ہے اس سے تو سبھی گزرتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ پہ یہ کیسا اثر چھوڑتی ہے؟ آپ اسے کس طرح لیتے ہیں؟ وہ کسی کا شعر ہے، مبشر سم تھنگ اس کا نام ہے، سم تھنگ تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے کچھ اور ہوگا. یہ نہ ہو کوئی بندہ مبشر سم تھنگ کے نام سے فیس بک پہ لگا دے. وہ ایسے شعر ہے کہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. اچھا. میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو اگر آ گیا تو کیا کروں گا.
تو بعض لوگ انتظار اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے انتظار کرنا تو بہت اچھے سے آتا ہے، لیکن وہ جب آ جائے گا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے. لیکن تکلیف بھی تو ہوتی ہے نا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم ون آف دوز انتظار اسپیشلسٹ جن کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ایک شخص کی ایبسنس میں کیا کرنا ہے، پریزنس میں کیا کرنا ہے، یہ ابھی تک فگر آؤٹ کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ ہمیں اپنی کوئی غزل سنائیں. غزل ایک اور سنا جی. ایک اور غزل سنا دیتا ہوں. بہت پتہ ہے مجھے پیار کیسے کرتے ہیں. اچھا. بہت پتہ ہے مجھے پیار کیسے کرتے ہیں، ٹھیک. مگر یہ کام لگاتار کیسے کرتے ہیں. ارے واہ. مگر یہ کام لگاتار کیسے کرتے ہیں. پڑا ہوں صورت خام آئی نہ تیرے آگے، پڑا ہوں صورت خام آئی نہ تیرے آگے، تجھے پتہ ہے چمکدار کیسے کرتے ہیں. کیا بات. تجھے پتہ ہے چمکدار کیسے کرتے ہیں. وہ ان دنوں میرے ہمراہ تھا کہ جب مجھ کو، وہ ان دنوں میرے ہمراہ تھا کہ جب مجھ کو نہیں پتہ تھا کہ اظہار کیسے کرتے ہیں. کیا کہنے بھائی. بہت شکریہ. وہ ان دنوں میرے ہمراہ تھا کہ جب مجھ کو نہیں پتہ تھا کہ اظہار کیسے کرتے ہیں. اور لگے گی آنکھ تو خود جان جاؤ گے تم بھی، لگے گی آنکھ تو خود جان جاؤ گے تم بھی، کسی کو نیند سے بیدار کیسے کرتے ہیں. کیا بات بھائی. کسی کو نیند سے بیدار کیسے کرتے ہیں. بہت زبردست. اور یہ تیرے راندہ درگاہ سے کوئی پوچھے، یہ تیرے راندہ درگاہ سے کوئی پوچھے، زمانے بھر کو پرستار کیسے کرتے ہیں. کیا بات. اور میرا تعلق کشمیر سے ہے، تو ایک شعر کشمیر کے لیے ہے کہ بالکل ضرور. وہ جن کے اپنے علاقے بھی ان کے اپنے نہیں، وہ جن کے اپنے علاقے بھی ان کے اپنے نہیں، میرے علاقے پہ یلغار کیسے کرتے ہیں. یہ بہت زبردست شعر ہے. میرے علاقے پہ یلغار کیسے کرتے ہیں. آپ نے ہمیں اپنا بہت خوبصورت کلام سنایا، اور آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور بہت اچھا لگا آپ آئے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ انتظام کیا اور مجھے مدعو کیا اور اس قابل سمجھا کہ مجھ سے بات کی جا سکے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے یعنی فریال شیخ کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے این نیوز. اللہ حافظ.